وہ تمام کتابیں جو کہ احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہیں، ان کے ڈفرنٹ نام ہیں۔ کسی کا نام الجامع ہے، کسی کا نام سنن ہے، کسی کا نام مصنف ہے، کسی کا نام معجم ہے، مستدرک ہے، مستخرج ہے، اور اطراف پر ہے۔ تو ان کتابوں کے جو نام ہیں وہ مختلف کیوں ہوتے ہیں، اور ناموں کے مختلف ہونے کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اگر آپ کو یہ ریزن معلوم ہو جائے تو آپ کو ایک چیز کا اندازہ تو لازمی ہو جائے گا کہ محدثین جو ہیں جنہوں نے احادیث کو جمع کیا ہے، لکھا ہے، وہ بہت ہی ذہین ترین انسان تھے اس کائنات کے۔ اور دوسری بات جس کا آپ کو فائدہ ہوگا ان کتابوں کے نام جاننے سے وہ یہ ہوگا کہ آپ کو جب آپ اپنے ہاتھ میں وہ حدیث کی کتاب پکڑیں گے اور اس کا ٹائٹل دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کتاب کے اندر کس طرح کی احادیث ہیں۔ تو جیسے مثال کے طور پر حدیث کی کتابوں میں سے ایک نام ہوتا ہے الجامع۔ اب جامع جو ہے دیکھیں، لفظ سے ہی ظاہر ہے، ٹاپک سے، عنوان سے ہی ظاہر ہے، الجامع، جس کے اندر ساری کی ساری چیزیں جمع ہوں، اس کو جامع بولتے ہیں۔ علماء جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے، اسلام ہے، اس کو اگر ہم اس کے کچھ حصے کرنا چاہیں تو کل 8 حصے بنتے ہیں۔ عقائد ہیں ہمارے دین کے اندر، ہمارے دین کے اندر احکامات ہیں جسے ہم عبادت کہتے ہیں، ہمارے دین کے اندر الرقائق ہیں جو کہ غلاموں کے حقوق ہوتے ہیں، پھر ہمارے تاریخ ہے، تفسیر ہے، اس کے بعد مناقب ہیں اور فتن ہیں۔ یہ 8 کیٹیگریز بنتی ہیں ہمارے پورے اسلام کی۔ دین کا کوئی سا بھی آپ حکم اٹھا کر دیکھ لیں، ان 8 کیٹیگری سے باہر نہیں نکلے گا۔ تو جامع حدیث کی وہ کتاب ہوتی ہے جس کے اندر ان 8 کیٹیگریز کے متعلق جو ہیں وہ احادیث ہوتی ہیں۔ اس میں آپ کو عقائد کے متعلق بھی احادیث ملیں گی، اس میں آپ کو احکامات کے متعلق بھی ملیں گی، رقائق کے بارے میں بھی ملیں گی، تفسیر کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں، فتن کے بارے میں، ملاحم کے بارے میں اور مناقب کے بارے میں ملیں گی۔ تو اس کتاب کو ہم جامع کہتے ہیں، اور اس کی مشہور مثال جو ہے وہ صحیح البخاری ہے، کیونکہ اس کا نام جو ہے وہ الجامع ہے۔ اس کے بعد دوسری کچھ کتابیں ہوتی ہیں جن کا نام سنن ہوتا ہے۔ سنن جو ہے یہ جمع کا لفظ ہے، اور اس کا جو مفرد ہے، واحد ہے، وہ ہے سنہ۔ اور سنت کے بہت سارے مطلب ہوتے ہیں۔ جو عقیدے والے لوگ ہیں وہ اپنا ایک اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، حدیث والے اس کا اپنا ایک ترجمہ کرتے ہیں، اور فقہ والے اپنا ایک ترجمہ کرتے ہیں۔ یہاں سنت سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسی کتاب ہو جس کے اوپر لکھا ہو سنن، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر جو آپ کو احادیث ملیں گی وہ عبادات کے متعلق اور احکامات کے متعلق ہوں گی، اور ان احادیث کے جو چیپٹرز ہوتے ہیں، جو باب ہوتے ہیں، ان کی وہی ترتیب ہوتی ہے جو کہ فقہ کی کسی کتاب کی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کبھی فقہ کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھی ہو، حنفی، شافعی، حنبلی مسلک، کسی بھی مسلک کی آپ نے فقہ کی کتاب اٹھا کر دیکھی ہو، تو اس کی ترتیب غالباً اس طرح ہوتی ہے کہ شروع میں طہارت کے چیپٹرز ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز ہوتی ہے، پھر روزہ، پھر حج، پھر زکوٰۃ، پھر طلاق، پھر نکاح، اس طرح وہ احکامات جو ہیں اس کو ذکر کرتے ہیں۔ تو سنن احادیث کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی آپ کو جو احادیث ملیں گی وہ ایسے ہی ہوں گی کہ پہلے اس میں طہارت کے متعلق ہوں گی، پھر نماز کے متعلق، پھر روزے کے متعلق ہوں گی۔ اور اس کی مشہور مثال جو ہے وہ سنن النسائی ہے، سنن الترمذی ہے، سنن ابی داؤد ہے، اور سنن ابن ماجہ ہے۔ تیسری کیٹیگری کے بارے میں بات کریں تو احادیث کی کتابوں کی ایک اقسام ایسی ہوتی ہے جس کو ہم مسند بولتے ہیں۔ مسند جو کتابیں ہوتی ہیں اس کے اندر جو احادیث ہوتی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہیں کہ لکھنے والوں نے اس کتابوں کے اندر اکیلے اکیلے شخص سے روایت احادیث کو اکٹھا کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب اس کتاب کو آپ کھولیں گے تو حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، ان سے جتنی بھی احادیث روایت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ انہوں نے پہلے ذکر کی گئی ہوں گی۔ اس کے بعد حضرت عمر سے جتنی احادیث روایت کی گئی ہیں وہ ہیں، پھر حضرت عثمان سے، پھر حضرت علی سے، اس طرح اکیلے اکیلے شخص سے انہوں نے جمع کی ہوتی ہیں، تو اس کو مسند بولتے ہیں۔
اور اس کی جو مشہور مثال ہے وہ مسند امام احمد بن حنبل ہے. جب آپ مسند امام احمد بن حنبل کھولیں گے تو اس میں پہلے جو عشرۃ المبشرہ صحابہ ہیں ان کے نام ہوں گے، پھر خلفائے راشدین کے ہوں گے، اس طرح ہر صحابی کی الگ سے آپ کو ایک. چوتھی کیٹیگریز جو کسی بھی حدیث کے بک کی ہو سکتی ہے وہ ہے معجم. معجم کو عربک میں اگر دیکھیں تو اس کو کہتے ہیں ڈکشنری. اگر آپ لوگ ڈکشنری کو کھولیں ہم لوگ تو ہمیں پتہ چلے گا کہ پہلے الف سے ہوتا ہے، پھر با ہوتے ہیں، پھر تا ہوتے ہیں، پھر ثا ہوتے ہیں، پھر جیم ہوتے ہیں، ایسے. تو معجم، اگر کوئی حدیث کی کسی کتاب کا نام معجم ہے تو اس میں جو احادیث ہیں وہ آپ کو الف با تا ثا جیم ہا خا اس طرح کی ترتیب سے ملے گی. یعنی سب سے پہلے وہ احادیث اکٹھی کی جائیں گی جو الف سے سٹارٹ ہوتی ہیں، پھر وہ احادیث ملیں گی جو با سے سٹارٹ ہوتی ہیں، پھر وہ احادیث سٹارٹ ہوں گی جو تا سے، پھر ثا سے، اس طرح یا تک چلی جائیں گی. اور اس کی جو مشہور مثال ہے وہ معجم الطبرانی ہے. انہوں نے 3 کتابیں لکھی ہیں، الکبیر ہے، الاوسط ہے اور الصغیر ہے. اس کے بعد حدیث کی کتابوں کی ایک قسم یہ ہو سکتی ہے، جیسے مثال کے طور پر مستدرک ہے. مستدرک یہ بھی احادیث کی کتابوں کا نام ہو سکتا ہے. مستدرک کو سمجھنے کے لیے ایک اور بات پہلے سمجھیں، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ یا کسی بھی کتاب کو آپ دیکھیں تو انہوں نے کچھ شرطیں رکھی ہوتی ہیں، کچھ کنڈیشنز رکھی ہوتی ہیں کہ جو حدیث اس کنڈیشن پر پوری اترے گی، اس معیار پر پوری اترے گی، اس حدیث کو میں اپنی کتاب کے اندر ذکر کر دوں گا. فور ایگزامپل امام بخاری رحمہ اللہ نے کچھ شرائط رکھی ہیں کہ میری یہ شرطیں ہیں، جو حدیث مجھے اس شرطوں پر پوری اترے گی وہ میں اپنی کتاب صحیح البخاری میں ذکر کر دوں گا. تو امام بخاری رحمہ اللہ کو تقریباً 1,00,000 سے زیادہ احادیث یاد تھی، لیکن صحیح بخاری میں کل احادیث جو ہیں وہ آپ کو 3 سے لے کر 4 یا 5 ہزار تک ملیں گی. باقی جو 96,000 احادیث ہیں وہ کہاں گئی؟ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے خود بھی ذکر کیا ہے کہ مجھے احادیث تو بہت زیادہ یاد تھی، لیکن میں نے اس کتاب کو مختصر بنانے کے لیے، لمبی نہ ہو جائے اس وجہ سے میں نے کچھ احادیث اس میں ذکر کر دی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو پتہ یہ چلا کہ ساری کی ساری صحیح احادیث امام بخاری نے نہیں لکھی، بلکہ کچھ چھوڑ بھی دی ہیں. تو اب اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر یہ سمجھیں کہ مستدرک کیا ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی آیا، اس نے دیکھا کہ اچھا امام بخاری کی یہ شرطیں تھیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ دیکھتا کہ میرے پاس جو حدیث ہے نا یہ بھی سیم ٹو سیم امام بخاری کی اسی شرط پر پوری اتر رہی ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، اپنی اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ ایک کتاب میں لکھ دیتا ہے، پھر دوسری حدیث دیکھتا ہے، پھر تیسری حدیث دیکھتا ہے. اس طرح اس کے پاس ایک کلیکشن ہوتی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا یہ حدیثیں میرے پاس ہیں جو میں نے اپنی سند سے سیکھی ہیں، اپنے استاد سے سیکھی ہیں، یہ تو بالکل امام بخاری کی شرطوں پر پوری اتر رہی ہیں. تو اس کی وہ الگ سے کتاب بنا دیتا ہے، جیسے کہ مستدرک للحاکم ایک کتاب ہے جس میں امام بخاری رحمہ اللہ کی وہ شرطوں پر وہ احادیث جو ہیں اتر رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد ہوتی ہے مستخرج. مستخرج بھی احادیث کی ایک ٹائٹل ہو سکتا ہے کسی کتاب کا، جیسے مستخرج ابی عوانہ ہے. اس میں کس طرح کی احادیث آپ کو ملیں گی؟ مثال کے طور پر اس کو سمجھنے کے لیے بھی ایک اور بات سمجھیں. مثال کے طور پر میں نے امام بخاری کی کتاب کھولی، امام مسلم کی کتاب کھولی، کوئی بھی کتاب کھولی، اس میں مجھے ایک حدیث نظر آئی، اور حدیث نظر آنے کے بعد مجھے لگا کہ یار یہ حدیث تو میرے پاس بھی ہے، اور اس کی میں نے اپنے خود سے، میری اس کے پاس ایک سند ہے الگ سے، میرے اپنے اساتذہ ہیں جہاں سے میں نے وہ روایت کی ہے. ہاں بیچ میں کچھ ٹیچرز کامن ہیں، بیچ میں کچھ راوی جو ہیں کامن ہیں، تو میں وہ اس کتاب کو جو ہے نا وہ اپنی کتاب کے اندر لکھ دیتا ہوں کہ ہاں یہ میں نے لکھ دی ہے. تو اس کو مستخرج بولتے ہیں. اور بھی بہت ٹائٹل ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر اطراف ہوتی ہے. کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں حدیث کی جو کہ پوری حدیث کو ذکر نہیں کرتی. پہلے والا ٹکڑا جو ہے نا حدیث کا، مثال کے طور پر انما الاعمال بالنیات فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، یہ مکمل حدیث ہے. لیکن لکھنے والے کیا کرتے ہیں، وہ جسٹ انما الاعمال بالنیات لکھ دیتے ہیں بس، اور ہر حدیث کا جو پہلا ٹکڑا ہے اس کو لکھ کر ایک کتاب بنا دیتے ہیں. یہ ایک فہرست کا کام کرتی ہے، اور اس طرح کی کتابیں جو ہیں ان کو کہتے ہیں اطراف.
طرف، یعنی کہ حدیث کی ایک طرف پر یہ کتابیں مشتمل ہوتی ہیں. اور اس کی جو مشہور اس کی اگزامپل ہے وہ تحفۃ الاشراف ہے، جو کہ علامہ حافظ مزی رحمہ اللہ نے لکھی ہے. تو یہ کچھ احادیث کا ٹائٹل تھا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.